اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اچھا جی، یہ سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس دین یا دنیائی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرما دی، اچھا مکان عطا فرما دیا، اور اسے دولت عطا فرما دی، کوئی منصب عطا فرما دیا، گاڑی عطا فرما دی، یہ عزت اور نیک نامی اسے عطا فرما دی۔ کوئی شخص اسے دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اس سے چھن جائے، اسے شریعت کی اصطلاح میں حسد کہا جاتا ہے۔ لسان العرب لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تمنا زوال النعمہ، یہ حسد کا معنی ہے۔ یہ خیال ہوتا ہے، یہ شرعی لحاظ سے یہ بھی حرام ہے، کسی مسلمان کے پاس خاص طور کوئی نعمت دیکھ کے تمنا کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأخذ الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کھائے ختم کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ گناہ ہے، دوسرا حسد کرنے والے کے لیے یہ پریشانی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی اس طرح خیال آئے تو انسان یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جس شخص کو بھی جس نعمت سے نوازا ہے، یہ تو اسی کسی نیکی سے خوش ہو کر بطور انعام کے وہ نعمت عطا فرمائی ہے یا امتحان کے لیے اسے وہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر بطور انعام کے عطا فرمائی ہے تو مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی سے پریشان و ناراض ہوں، بلکہ مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اچھی نعمتوں سے اور اپنی مہربانیوں سے نوازیں۔ اور اگر بطور امتحان کے اللہ نے کسی کو چیز عطا فرمائی ہے، بیچارہ خود امتحان میں مبتلا ہے، تو اس کا برا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال حسد کرنا حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے، دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی اس شخص کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نعمتوں سے نوازے۔ البتہ اس سے ایک چیز ملتی جلتی ہے، اسے کہتے ہیں رشک، عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھ کر، کوئی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دیں، یہ جائز ہے۔ مثلاً ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار ہے، بہت زیادہ دیندار ہے، یا بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا گیا ہے، تو اسے دیکھ کر یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ایسے دیندار بنا دیجئے، مجھے نیک بنا دیجئے، میری اولاد کو یا اللہ نیک اور لائق فائق بنا دیجئے، یہ غبطہ ہے، رشک ہے۔ اچھی چیزوں میں رشک کرنا، غبطہ کرنا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔